الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت ہم سنیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج آیت نمبر ہے 108 پارہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب یہ آیت کے جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے ذرا وہ سمجھیے گا کہ ایک روایت یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ہم پر اترے، ہم اسے پڑھا کریں، پھر ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یعنی کنڈیشنز ہیں، ایمان لائیں گے لیکن آپ ہم پر جو ہے ایسی کتاب لائیں جو آسمان سے ہم پر اترے، اور پھر ہم اسے پڑھیں، ہمارے لیے نہریں جاری کریں. علامہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت ذکر کی کہ کچھ غیر مسلموں نے کہا کہ اگر اللہ پاک خود تشریف لے آئے ہم اسے آنکھوں سے دیکھ لیں پھر کلمہ پڑھیں گے. تیسری کنڈیشن کچھ لوگوں نے لگائی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. یعنی ایمان لانے کی بھی ان کی کنڈیشنز تھیں اور اپنی مرضی کی کنڈیشنز تھیں، اور بڑا عجیب سٹائل تھا. قرآن آ گیا ہے، نبی پاک معجزات دکھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، مگر ان کی اپنے انداز ہے کنڈیشنز کا. تو اب سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. یہ تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو. یعنی الگ الگ کنڈیشنز تھیں. پھر آگے فرمایا یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء. یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ. اب وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. پھر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر کوئی ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. عجیب عجیب کنڈیشنز تھیں. حضرت موسیٰ سے بھی اسی طرح کے سوال تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں بھی کفار نے ویسی کنڈیشنز کرنا شروع کر دیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سمجھیے گا اس آیت کو. اس آیت سے ہمارے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے. دوبارہ آیت شروع میں جو پڑھی تھی پڑھتا ہوں. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اے لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا تم ان سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ حضرت موسیٰ کو یہود نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو نبی پاک سے اس طرح کے سوال کر رہے تھے انہیں یاد دلایا گیا کہ تم ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو میرے حبیب سے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے. اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی اعلان کیا ہے قرآن کا؟ اسلام آ گیا، نبی پاک قرآن لے آئے، معجزات دکھا رہے ہیں. اب دو راستے ہیں، یا تو ان کی بات مان لو، حق کو قبول کرو، اسلام قبول کر لو،
یا پھر ضدی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرو گے تو پھر تم کفر اختیار کرنے والے ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کفر سے پلٹنے کے لیے بھی مطالبات جو کر رہے ہیں ان کو گویا تنبیہ کی گئی، وارن کیا گیا. اب لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے اس پورے سینیریو میں، اب ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیں نبی پاک سے تو کفار نے معجزات طلب کیے تھے اور پیارے آقا نے معجزے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. کسی نے کہا کلمہ پڑھیں تو پیارے آقا کی مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. مطلب بہت سارے معجزات. تو جب نبی پاک سے لوگوں نے معجزات طلب کیے، پیارے آقا نے معجزات دکھائے، تو یہاں اگر کوئی سوال کر رہا ہے کہ جناب کوہ صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دے تو اس کو کفر کیوں قرار دیا گیا، اس کو منع کیوں کیا گیا؟ یہ 2 بڑی کمال کی باتیں ہیں. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے نا تو انہوں نے بھی نبی پاک سے معجزہ طلب کیا تھا. پیارے آقا نے ان کو غیب کی خبر دی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی پاک کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں سامنے موجود درخت کی ٹہنی کو بلاؤں اور وہ آ جائے تو مجھے نبی مان لو گے؟ وہ کہتا ہے حضور مان لوں گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے ٹہنی کو بلایا، درخت کو نہیں، اس کی ٹہنی کو بلایا. ٹہنی اپنی جگہ سے خود ہی کٹی، اچھلتی ہوئی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا واپس چلی جا. وہ واپس چلی گئی اور دوبارہ اسی طرح جا کر جڑ گئی اور وہ اعرابی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو اسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ پیارے آقا سے معجزات طلب کیے گئے، نبی پاک نے معجزات دکھائے، لوگ ایمان لے آئے. سبحان اللہ. لیکن یہاں کفار اگر ایسے سوال کر رہے ہیں تو ان کو کیوں منع کیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ بات، اس میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے. بتایا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بہت سیکھنے کی بات ہے. یہ کفار جو معجزہ طلب کر رہے ہیں یہ بطور دلیل نہیں مانگ رہے، یہ بطور ضد اور ہٹ دھرمی کے مان رہے ہیں. یہ جو کوشچن ہے یہ ہٹ دھرمی والا ہے، یہ ضد والا، یہ ماننے کے لیے نہیں کہ حضور دکھا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. یہاں چیلنج کرنا ہے، یہاں ٹیسٹ معاذ اللہ کرنا ہے. بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کفر نہیں تھی، ان کا لہجہ گستاخانہ تھا، ان کا سٹائل گستاخانہ تھا، یہ طریقے ہٹ دھرمی والے تھے جو کفر کا حکم لگایا گیا. تو پتہ چلا ان کی ڈیمانڈ پر کفر کا حکم نہیں ہے، ان کے سٹائل پر، ان کے لہجے پر، ان کا گستاخانہ جو رویہ ہے اس پر کفر کا حکم لگایا گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. گویا فرمایا کیا جا رہا ہے، جو تو ماننے کی نیت سے آئے گا تو میرے آقا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیں گے. اگر گستاخانہ لہجے اپناؤ گے تو رسول ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ضد و ہٹ دھرمی کرو گے تو یہ لہجے قبول نہیں ہوں گے. یہ کفریہ انداز ہے، یہ کفر کا طریقہ ہے. سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بعض اوقات لفظ ٹھیک ہوں، سچے ہوں، مگر لہجہ گستاخانہ ہو جائے اس سے بھی گستاخی ہو جایا کرتی ہے. جب بات اللہ کی کرنی ہے نا، اللہ کے رسول کی کرنی ہے، انبیاء کی کرنی ہے، اہل بیت کی کرنی ہے، صحابہ کی کرنی ہے، اللہ کے پیاروں کی کرنی ہے، تو لہجہ بھی نرم رکھنا ہے، لہجہ بھی ادب والا رکھنا ہے. ہاں بعض اوقات بندہ کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے، صرف بات نہیں لہجہ کیسا تھا. کوئی اپنے والد کو کہے اے میری ماں کے شوہر ادھر آ، تو بات تو ٹھیک ہے، ماں کا شوہر ہی ہے والد، آپ کیا کہیں گے اتنا بے ادب ہے؟ وہ کہے گا کہاں بے ادب ہوں بھائی، ماں کا شوہر ہی تو ہے. نہیں، والد صاحب کہیں گے، ابو جان کہیں گے. اچھا یہ باتیں والد کے لیے سمجھ آ رہی ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہیں. تو جو ساری کائنات کے آقا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کی بارگاہ میں بات کا انداز کیا ہوگا، ان کی آل کے بارے میں کیا انداز ہوگا، ان کے صحابہ کے بارے میں غور کرنے والی بات. تو یہ قرآن ہمیں گویا ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کرو. ایسے سوال کرنے والے، یہ انداز اختیار کرنے والے تو کفریہ انداز ہے. قرآن گویا سبحان اللہ ہمیں کیا خوبصورت ادب کی تعلیم دے رہا ہے. اب ذرا اس کو سمجھیے گا. اللہ کے بہت بڑے عظیم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا ہے نا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے آتے ہیں. آپ نے اللہ سے ایک بار بڑی پیارے انداز میں ریکویسٹ کی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ تیرا دیدار کر لوں. تمنا کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، مگر پھر بھی
اپنی ایک تجلی دکھائی رب نے، کوہ طور پر اپنی تجلی نازل کی، ٹھیک ہے، ریکویسٹ ہوئی، کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا. ایسا ہی ایک مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم نے، قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہرگز ہمارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. مطالبہ تو یہ بھی یہی تھا، اللہ کو ہی دیکھنا تھا نا، حضرت موسیٰ نے بھی دیکھنا تھا. ادھر تجلی دکھائی جا رہی ہے، یہاں کیا ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے. انداز یہاں ڈیمانڈ کیا تھی؟ اے اللہ تیرا دیدار کر رہے ہیں، نہیں ہم دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے ورنہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. اسٹائل چینج ہے نا، انداز چینج ہے، چیلنجنگ ہے، گستاخانہ ہے. کیا ان کو بھی جلوہ دکھایا گیا کہ انہیں بھی تجلی دکھائی گئی؟ قرآن کہتا ہے ان کا کیا حال ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب نازل کیا، ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو تباہ کر دیا گیا. مطالبہ دیدار کا تھا مگر عذاب آیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انداز گستاخانہ تھا، انداز چیلنجنگ تھا، انداز کچھ اور تھا. بات بعض اوقات ٹھیک کرتے کرتے لوگ انداز گستاخانہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ تبدیلی لانی ہے ہمیں. جب بھی اس طرح کی بات کرنی ہے اللہ رسول اور اللہ کے پیاروں کی ادب کے ساتھ. اور ادب یاد رکھیے گا یہ ادب والوں کی طرف سے ملتا ہے. آپ با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو پھر با ادب آپ بنیں گے. آپ بیٹھتے ہی ان کے ساتھ ہیں جو جارحانہ گفتگو کرتے ہیں، بے ادبی والی بات کرتے ہیں. آپ چیک کریں کہ آپ نے بیان بھی اس کا سننا ہے، آپ نے بیٹھنا بھی اس کی صحبت میں ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، جب وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے تو اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، ادب والا، پیار والا. صحابہ، اہل بیت، اولیاء کا ذکر ادب کے ساتھ کرتا ہے یا ماد اللہ جارحانہ انداز ہے؟ وہ خود تو ڈوبے گا، ہمیں بھی ڈبا دے گا. ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یہ قرآن کے ذریعے میں آپ کو گویا یہ پوری بات اب سمجھا رہا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک بات یاد رکھیے گا، علم نفسیات میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے آرگیومنٹیٹیو پرسنالٹی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی جو جھگڑالو ہوتا ہے، اس کا ہر بات میں اس کا اسٹائل ہی جھگڑا والا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ایک پرسنالٹی کی کیٹیگری ہوتی ہے. حق اور سچ بات پر ان کے لیے ان کے سامنے جتنے بھی دلائل قائم کر لینا یہ بس کیڑے ہی نکالتے رہیں گے، کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے، بس شرطیں لگاتے رہیں گے. یار بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو مگر یہ کر لو نا پھر مانوں گا، یہ کرو گے تو پھر مانوں گا، اچھا اس کو بدل لو پھر مانوں گا، جو آپ لے کر گئے وہ نہیں ماننا. وہ انداز ہی یہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آرگومنٹیٹیو پرسنالٹی، جھگڑالو مزاج بندہ. غیر مسلموں کی بھی یہی طبیعت تھی. اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی طبیعت ہے ماننے میں مشکل لگتا ہے، ایکسپٹ کرنا مشکل لگتا ہے، بدلیں اپنی طبیعت کو. غیر مسلموں کا انداز کیا تھا؟ شرطیں لگاتے تھے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ. یعنی چلو بات ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں مگر ایسا کرو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں پھر آپ کی بات مانیں. خامخواہ یعنی کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ پہلے میری مانو پھر تمہاری مانوں گا. حق نہیں ماننا، سچ نہیں ماننا، آلویز آرگیومنٹ. ایک جگہ کہا او بدل ہو، یہ اسے تبدیل کر دو. قرآن تم لائے ہو نا، اس کو تھوڑا چینج کر دو پھر مانیں گے. معاذ اللہ نبی پاک سے اس طرح کے آرگیومنٹ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ کیسی بدبختی ہے. قرآن آ چکا ہے، دلائل قائم کر دیے، حق واضح ہو گیا، اب مان لو. خواہ بہانے لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الٹے پلٹے مطالبے کرتے رہتے. اللہ پاک نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ تو بار بار یہ اس آیت میں سمجھ کیا آ رہا ہے کہ جیسے نبی پاک فرما رہے مان لو، لبیک کہو، ایکسپٹ کرو، فالو کرو. یہ میرے حبیب سے کوسچنز مت کرو جیسے حضرت موسیٰ سے کیے تھے. اور یہی اسلام لانے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم ایمان والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری بات ہم امیر اہل سنت سے سنتے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. ہاں آج کل کیا پرابلم ہو گئی ہے، آج کل بہت کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہو گئے نا، تو اب کہتے ہیں یار یہ قرآن کا حکم کیوں ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں نازل کیا، حدیث میں یہ آرڈر کیوں آیا، اس کی لاجک بتائیں. آج لوگ قرآن کے اندر لاجک، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اگر شریعت کے احکام ملے ہیں اس پر لاجک پوچھ رہے ہیں. ہمارا کام لاجک ڈھونڈنا نہیں ہے، ہمارا کام ماننا ہے. یہ کفار کا طریقہ تھا، یوں کر دو تو مانیں گے، یوں کر دو تو مانیں گے. مجھے کسی نے کہا جناب یار یہ قرآن کے جو احکام ہے اس کی لاجک، میں نے کہا پہلے ایک بات بتائیں، ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے ہم میں سے کوئی جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ جب بے دیکھے رب کو مان لیا،
ہم نے تو جبریل سے ملاقات نہیں کی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جبریل امین قرآن لے کر آئے. ہم نے قرآن ان کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے نبی پاک سے بھی ملاقات نہیں کی ہے. ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, جبریل امین وہ قرآن لائے, اور کس پر نازل ہوا؟ ہمارے آقا پر نازل ہوا, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی, ہم جنت پر ایمان لائے. ہم نے دوزخ نہیں دیکھی, ہم جہنم کو مانتے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے قیامت پر. مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں حساب دینا پڑے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ساری باتیں غیب کی ہیں. جب اتنی بڑی بڑی غیب کی باتیں مان لی تو اب چند احکام پر لاجک کیوں ڈھونڈنے نکلے ہو؟ یہ شیطان کا وار ہے. انسان کو اس بحث میں الجھاتا ہے کہ وہ پریشان ہو جائے کہ یار اللہ نے یہ کیوں فرمایا تھا. کیونکہ جب کسی کا آرڈر نہیں مانے گا تو پھر آگے جا کے اس پرسنالٹی کو بھی نہیں مانے گا. یہ ابتدا ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے شریعت کے کچھ احکام میں کنفیوز کرتا ہے شیطان کہ یار یہ عورت کو ایک حصہ کیوں ہے ورثے میں, مرد کو 2 کیوں ملتے ہیں, یہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے. اب یہ وہ سوالات کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے. شریعت نے کیوں کہ معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے بعض اوقات اسلام کے کچھ احکام کو کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میری اور آپ کی سمجھ کیا ہے؟ پھر اللہ کو کیسے مان لیا؟ اللہ سمجھ آ گیا تمہیں؟ غور کریں. ہم غیب پر ایمان لائے ہیں, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ایمان کی پختگی ہے نا. جب اتنا کچھ مان لیا تو اب شریعت کے احکام میں یہ کوشچن کرنا, کنڈیشنز لگانا, یہ کفار کا طریقہ, اور پھر اس میں لہجہ بھی گستاخانہ, وہ اور بات جو ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائی, اب میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ہم سے زیادہ عقل مند صحابہ کرام تھے, ہم سے زیادہ الحمدللہ ویژنری وہ تھے, کیونکہ صحبت کس کی ملی تھی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی. مگر لک ایٹ دا وے آف اوبیڈینسی, ان کا فرما برداری والا انداز کیسا تھا. یاد رکھیے, شراب پہلے حرام نہیں تھی. اسلام کے ابتدائی سالوں میں شراب حلال تھی اور لوگ بڑے شوق سے شراب پیا کرتے تھے. مگر اب اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا. اب کیا قرآن میں نازل ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اب آج کے دور کے لوگ بھی ذرا غور سے یہ آیت قرآن کی سمجھ لیں. ایمان والوں کو ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا ہے. یہ ان آیتوں میں سے آیت ہے جس میں ڈائریکٹلی اللہ نے ہم سے بات کی ہے. ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے کیا فرمایا ہے؟ ایمان والو, شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں, تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یاد رہے, یہ آیت نازل ہونے سے پہلے شراب حلال تھی, حرام نہیں تھی. اب کیا ہوا, ایک گھر میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور شراب چل رہی تھی کیونکہ حلال تھی. اب قرآن کی آیت ان تک نہیں پہنچی. گلی میں اعلان ہوا, جیسے ہی حکم آتا تھا نا تو صحابہ اعلان کرتے تھے, اے لوگوں یہ آرڈر آ گیا ہے, یہ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. اعلان ہوا بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے. بس یہ اعلان سنا انہوں نے, ہاتھوں میں شراب کے برتن ہیں. اسی وقت وہ ساری کی ساری شراب جو ہے, اب اگلا گھونٹ نہیں پیا. شراب حرام, حالانکہ فیوریٹ ڈرنک ہے, اس کو جناب گلیوں میں بہا دیا, برتن توڑ دیے شراب کے. اللہ اکبر. ہم جیسا آدمی آج کے دور میں ہوتا, یا چیک تو کرو خبر ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ کیوں نازل ہوا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, کل تک تو حلال تھی آج کیسے حرام ہو گئی. ابھی تو لوگ بحثیں کر رہے ہیں نا. نہیں, منن والے, سوچن والے نہیں. صحابہ کرام نے برتن بھی توڑ دیے, مکے کی گلیوں میں شراب بہا دی, اس کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ وہ فرما برداری تھی کہ نبی پاک کے پاس جائیں گے, اس کی لاجک پوچھیں گے, اس کا سوال پوچھیں گے, اللہ نے کیوں حرام قرار دیا. نہیں, جب پتا چل گیا رب نے منع فرما دیا ہے, رائٹ اوے ڈیسیشن لیا. اچھا مجھے بتاؤ, یہ منع تو ہمارے لیے بھی ہے نا, مگر آج حالانکہ ان کے لیے پہلے حلال تھا پھر حرام ہوا, ان کے لیے مشکل تھا یہ کام کرنا. ہم تو جب سے پیدا ہوئے پتا ہے, جب سے ہوش سنبھالا شراب حرام ہے, ہم کیوں پڑ گئے شراب میں. کیا آج ہم نہیں سنتے کہ مسلمان نوجوان بچے بچیاں اور کئی لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ مرنا نہیں ہے, اللہ کو جواب نہیں دینا. کیا یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا؟ جوئے میں کس طرح ہماری قوم غرق ہو گئی ہے. اب تو موبائل ایپلیکیشن پر سنا ہے, باپ بیٹا ساتھ بیٹھے ہوں, باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا بیٹا جوا کھیل رہا ہے, موبائل میں لگا ہوا, ہم سمجھ رہے ہیں میسج کر رہا ہے, وہ تو کسی ایپلیکیشن پہ پیسے لگا بیٹھا. اس قدر جوا عام ہو گیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے, کیا فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے, برباد کر دیں گے ہمیں. تو صحابہ کرام نے لاجک نہیں پوچھی, رائٹ اوے ڈیسیشن لیا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا,
کتنا مشہور واقعہ ہے تحویل قبلہ کا. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. مسجد قبلتین جائیں گے نا, آپ جو گئے ان کو پتا ہے وائے مسجد قبلتین, کہ وہاں پر قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی, 2 قبلوں والی مسجد. ٹھیک ہے, اب ماجرا کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے پہنچے تھے تو مدینے کے لوگ جو ہے وہ اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو مدینے کے جو کفار تھے وہ ٹونٹ کرتے تھے, تانا دیتے تھے نبی پاک کو کہ آپ دین تو اپنا لائیں, قبلہ تو ہمارا یوز کر رہے ہیں. تو اب نبی پاک کا دل چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے. اب پیارے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہیں کہ کاش اچھا اللہ کا حکم آ جائے. نبی پاک اللہ کے حکم کے کیسی فرما برداری کر رہے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کریں, مگر رب کا حکم آئے گا پھر. یہ بھی تربیت ہے میری اور آپ کی کہ امت کے رہنما ہیں, دل چاہ رہا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا, رب فرمائے گا تو عمل کرنا ہے. آج ہمارا دل چاہتا ہے ہم کر ڈالتے ہیں, چلو یار کر لو کوئی بات نہیں. اللہ کے حبیب کا یہ عمل بھی بتا رہا ہے کہ جی چاہ رہا ہے, لوگ ستا رہے ہیں, مگر جب تک رب کا حکم ہے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے. مگر اللہ کی شان دیکھو, اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو کہ پیارے حبیب کی جو رضا ہے وہ اللہ کو کتنی محبوب ہے. 4 رکعت والی نماز ہے, 2 رکعت مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھ لی ہے. پیارے آقا امامت کر رہے ہیں, صحابہ صفے بنائے کھڑے ہیں, اور سبحان اللہ دوران نماز وہی نازل ہوتی ہے. اب ذرا اس قرآن کی آیت کا لطف تو لیجئے, اس آیت کا مطلب تو سمجھیے. اللہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اے محبوب تمہاری اس ادا کو دیکھ رہے ہیں جو تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہو کہ ابھی حکم آ جائے, ابھی حکم آ جائے. آپ انداز دیکھیں, ارے اگر یہ نعت نہیں ہے تو نعت کیا ہے کہ قرآن میں رب اپنے حبیب کی شان کیسے بیان فرما رہا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها, تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. یہاں علماء نے ایک اور بحث کی ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب پھیر دو قبلے کی طرف جہاں میری رضا ہے, اے محبوب ہم ادھر پھیریں گے جس میں تمہاری رضا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ساری دنیا جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے نا, منہ میرا کعبے کی طرف, یاد کرنا یہ منہ کعبے کی طرف ہوا اس لیے ہے کہ اس میں نبی پاک کی رضا تھی. آپ چاہتے تھے یہ کعبہ بن جائے, اللہ نے حبیب پاک کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا. مگر ایک بڑا کمال کا سوال ہے, یہ کب ہوا تھا؟ 2 رکعت کے بعد, بٹوین دا نماز, ڈیورنگ دا نماز. اور نبی پاک نے, اچھا یہ چینج کتنا بڑا تھا اب اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر مثال کے طور پہ میں قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہوں اور میں نماز کے دوران 5-10 ڈگری چینج ہو جاؤں تو اٹس ناٹ بگ ڈیل, پیچھے والوں کو بھی تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں تھا, یہ 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا. یعنی اگر کعبہ ادھر تھا تو بیت المقدس ادھر تھا. یعنی نبی پاک نماز کے دوران اباؤٹ ٹرن ہوئے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا نہیں کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے. نماز میں تو بات بھی نہیں ہو سکتی نا, اناؤنس بھی نہیں ہو سکتا. سب کو پتا تھا محبوب نے رخ بدلا ہے تو ہم نے بھی رخ بدلنا ہے, ہم نے اطاعت کرنی ہے, ہم نے سوال نہیں کرنا, ہم نے کوشچن نہیں کرنا. سبحان اللہ, سارے صحابہ نے رخ بدل لیا. نبی پاک نے آگے آ کر پھر 2 رکعت امامت جو ہے وہ کعبے کی طرف کی, مسجد قبلتین. آج بھی وہ کہانی سنا رہی ہے. جائیے مدینہ منورہ میں, ایک محراب ادھر ہے, دوسری محراب اس کے بالکل اپوزٹ ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ ادھر نماز ہو رہی تھی اور دوران نماز یہ اباؤٹ ٹرن ہوا. اب بڑا لاجیکلی کوسچن ہے, مجھے آج مسجد میں عصر کی نماز کا وقت بدلنا ہو, اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جناب اب عصر کی نماز 15 منٹ کے بعد ہوگی. بغیر اناؤنسمنٹ کیے کوئی جماعت کا وقت بدل دے, نمازی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. ہماری جماعت چلی گئی ہے, ایک جماعت کا وقت بدلنے کے لیے آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے. سوال لاجیکلی یہ ہے, قبلے کا رخ بدلنا تھا, ارے بھائی ظہر سے پہلے اعلان ہو جاتا, ظہر کے بعد اعلان ہو جاتا, عصر کی نماز میں قبلہ چینج ہوتا. یہ دوران نماز قبلہ کیوں چینج ہوا؟ کوئی اعلان نہیں, کوئی اناؤنسمنٹ نہیں, صرف نبی پاک کو معلوم ہے کہ قبلہ بدلا ہے. صحابہ پر تو وہی نہیں آئی تھی, اللہ کے حبیب نے رخ بدلا ہے. یہ رہتی دنیا کو میسج دینا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ فرما برداری کیسے کرتے ہیں,
फॉलो कैसे करते हैं, सरकार की बात को कैसे मानते हैं, इस्लाम के हुक्म पर चूं चरा नहीं, लॉजिक तलाश नहीं करते, वो लब्बैक कहकर उस पर अमल करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल हम सबसे है वही कुरान की बात जो हमने शुरू में सीखी थी कि जब शरीयत का हुक्म आ जाए, अल्लाह रसूल की बात आ जाए, तो वहां लॉजिक्स, वहां क्वेश्चन, वहां आर्ग्यूमेंट नहीं होते, वहां बात को मानना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। सुभान अल्लाह, सहाबा की वो फर्मा बरदारी हमें बता रही है। अरे वो किबला चेंज होने पर सवाल नहीं कर रहे, और आज का मुसलमान इस्लामी अहकाम पर क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट कर रहा है। ये सीखिए सहाबा किराम से, फर्मा बरदारी किसको कहते हैं। और ये एक दो बार नहीं, मैंने दो वाकयात सुना दिए ना, आओ अब एक तीसरा वाकया सुनिएगा। सुलह हुदैबिया, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है। अब ये सुलह हुदैबिया भी बड़ा यूनिक मामला था। ये तो सहाबा इकराम के एक ऐसा इम्तिहान था, ये 6 हिजरी में हुआ था। मक्के से मदीने सहाबा जा चुके थे, और इनमें अक्सर वो थे जो मक्के में रहने वाले थे। खुद नबी पाक की 53 इयर्स की लाइफ जो है वो मक्के में गुजरी है। आप सोचो, हम एक बार काबा देख लें, हर साल जाने को जी चाहता है, साल में कई बार जाने को जी चाहता है। ऐसा लगता है मक्के मदीने में दिल वहीं छोड़ आए हैं। वो शायर लिखते हैं ना, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। वो खुद आ जाता है मगर दिल मक्के मदीने में छोड़ आता है, जिसका दिल जिंदा होता है। कुछ लोग बदकिस्मती से ऐसे होते हैं कि मक्के मदीने जाकर वहां से भागने की बातें कर रहे होते हैं, आकर कहते हैं अब नहीं जाऊंगा भाई, बहुत रश होता है। मादअल्लाह, उनको वहां जाने में तकलीफ महसूस हो रही होती है। उन बदनसीबों को अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए, वरना खुदा की कसम मक्का मदीना तो वो जगह है कि बंदा जितनी बार जाए जी भरता नहीं, बल्कि वहीं रहने को, वहीं मरने को जी चाहता है। उससे अच्छी जगह कौन सी है। लेकिन अब जिन्होंने जिंदगी मक्के में गुजारी, उनको मक्के से निकाल दिया गया, बड़ी तकलीफ के साथ मदीने गए थे। 1400 सहाबा उम्रा करने आए, मगर उम्रा नहीं करने दिया गया। हुदैबिया मक्के के करीब है, उनको इंटरसेप्ट किया गया। बड़ी शराइत तय हुई, बड़ी कोशिश हुई कि भाई एहराम भी पहन लिया है, अब तो मक्के जाने दिया जाए, मगर नहीं जाने दिया गया। नबी पाक ने भी एहराम उतारा, साहबा ने भी एहराम उतारा, जो भी कुर्बानी वगैरह करनी थी, ये वापस गए। बड़ा बड़ा अजीब वाकया है, मगर ये अल्लाह की शान है कि उसके बाद मुसलमानों को कैसे फतह नसीब हुई। मगर उसमें एक और वाकया भी हुआ था जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सहाबा में से बहुत बड़ी तादाद सहाबा की वो थी जिनको शिकार की आदत थी, हैं, वो रोज शिकार करते थे, ज़ाहिर शिकार करके खाना खाते थे, अपने रोजमर्रा के मामलात देखते थे। एहराम की हालत में शिकार मना है, आप शिकार नहीं कर सकते। अच्छा, एहराम पहना है, वो उम्रा भी नहीं करने दे रहे कि उम्रा हो जाए तो एहराम उतर जाए। अब नेगोशिएशन चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कई कई दिन गुजर रहे हैं, सहाबा हुदैबिया में एहराम की हालत में हैं, और अल्लाह की शान देखें कि जानवर जो है वो उनके करीब कर दिए गए। टेस्ट कैसे लिया गया, परिंदे सर पर मुंडला रहे हैं, जो भी शिकार के जानवर वो खेमों के करीब आके खड़े हो गए, बल्कि यहां तक किताबों में कि खेमों में भी दाखिल हो गए। साहबा कहते हैं उस दिन बगैर हथियार के शिकार करना पॉसिबल था, हाथ से पकड़ सकते थे, यूं जानवर हमारे पास घूम रहे हैं, यूं परिंदे करीब आ रहे हैं। ये क्या था, ये इम्तिहान था, ये टेस्ट था। अल्लाह का हुक्म था कि शिकार नहीं करना, और शिकार करीब कर दिया गया। मगर उन सहाबा ने इताअत का वो अजीम मुजाहरा किया कि ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी ने भी शिकार की तरफ हाथ भी नहीं उठाया, हाथ तो उठाना दूर की बात, नजर भर कर नहीं देखा, क्योंकि इताअत ये थी, अल्लाह रसूल का फरमान ये था। अच्छा, ये मैं बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं, और कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जब आप शरीयत पर अमल करते हैं ना, तो हराम करीब आता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। हाँ, कोई बंदा कहे मैंने बदकारी नहीं करनी है, तो उसे माअल्लाह बाज़ औक़ात बेहया औरतें अप्रोच करती हैं, उसको मौका मिल रहा होता है हराम काम करने का। अब उसका ये टेस्ट है कि तुम्हें हराम से बचना है, और हराम तुम्हारे सामने। कोई नियत कर लेना, ये सरकारी अफसर बैठे होंगे या कोई इदारे के लोग बैठे होंगे कि भाई मैंने आज से रिश्वत का काम नहीं करना, मैंने आज से हराम नहीं करना। अब हराम बढ़ बढ़कर उसके सामने आएगा, ऑफर्स आएंगी उसको। ये टेस्ट है आपका, हाँ, ये आपका इम्तिहान लिया जा रहा है कि आपने नियत कर ली है मैंने गुनाह नहीं करना, आपने नियत कर ली मैंने हराम नहीं करना, मगर हराम बढ़कर वो परिंदे आपके सर पर घूम रहे होंगे। तो सुलह हुदैबिया को याद कर लेना कि अल्लाह मैं इस इम्तिहान में साबित कदम रहूंगा। यही तो टेस्ट है ना। किसी को गुनाह का मौका ही ना मिला और वो कहे मैंने गुनाह किया ही नहीं है। कमाल यह है कि जिस पर गुनाह के मौके आए और उसने अपने आप को बचाया। हाँ, ये जरूर उलमा कहते हैं कि ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में, ऐसी सोसाइटी में अपने आप को नहीं रखना चाहिए कि जहां हर तरफ गुनाह फैले, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं, हम बह सकते हैं शैतान के वारों में। लेकिन
اگر کسی پر گناہ کرنا آسان کر دیا جائے اور پھر بھی وہ گناہ سے بچے تو سبحان اللہ، یہ ہے وہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ. کہ بعض اوقات کاروبار میں بڑا بڑا نفع نظر آتا ہے، بڑی ڈیل نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا ہے، تھوڑی تو جناب ڈنڈی مار رہی ہے، تھوڑی تو ملاوٹ کرنی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بہت پیسے مل جائیں گے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہی وہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں شیطان کو فالو کرنے والا نہیں. صحابہ کرام کے سامنے شکار موجود تھا مگر ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ اللہ رسول نے منع کیا تھا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آج اس پورے قرآنی واقعے سے اور قرآنی آیت سے سیکھنے کو جو مل رہا ہے کہ پہلی بات، جب بھی قرآن و حدیث کا، شریعت کا حکم آ جائے اس میں آرگیومنٹ نہیں کرنا ہے، اس میں جناب شرطیں نہیں لگانی ہے. مان لیں، قبول کریں، ایکسپٹ کریں اور عمل کریں اور اپنے لہجوں میں نرمی لائیں. گستاخانہ رویے جو ہیں یہ ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے. خاص طور پر جب اللہ کی بارگاہ میں بات ہوگی، رسول پاک کی بارگاہ میں بات ہوگی، انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اللہ والوں کے بارے میں بات ہوگی تو بڑی نرمی سے، بڑی شائستہ، 2-4 بار سوچ کر بات کرنی ہوگی کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب آخری بات سن لیں کہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ نبی پاک نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کی طرف جلدی بڑھنے والا شخص کون ہوگا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے. جلدی بڑھنے والا شخص کون ہوگا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو اسے قبول کر لیں. حق ملے، آپ کو کوئی دلیل کے ذریعے بتائے کہ جناب یہ حق ہے، ایکسپٹ کر لیں، اپنی غلطی بھی ایکسپٹ کر لیں، مان لیں. خواہ خواہی کی بس وہ میں نہ مانوں والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اور قرآن و حدیث میں، شریعت میں تو فوراً قبول کریں. میرات المناجی میں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جب کوئی انہیں حق بات سنائے تو اسے قبول کر لیں اور سنانے والے کا احسان مانیں، اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کریں. وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں جلدی پہنچ جائیں گے. اب نبی پاک کی ایک پیاری سی دعا سن لو، اللہ کرے یہ دعا ہمارا حصہ بن جائے. آقا دعا فرماتے اللہم ارن الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارن الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ. اے اللہ مجھے حق کو حق دیکھنے اور اس کی پیروی کی توفیق نصیب فرما، باطل کو باطل ہی دیکھنے اور اس سے بچنا نصیب فرما. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس دعا کا صدقہ عطا فرما، حق کو حق دیکھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرما اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے بچنا نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.